أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. تمام تعریفیں بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا. درود اور سلام ہو اللہ کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس دین کو بڑی ہی محنت اور مشقت کے ساتھ پہنچایا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو، آمین. محترم بزرگوں، اسلامی بھائیوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، ہر انسان فطرت کے اعتبار سے سیاہ کار اور خطا کار ہوتا ہے. اس دنیا میں بسنے والا کوئی بھی انسان یہ دعویٰ کر نہیں سکتا کہ اس سے غلطی سرزد نہیں ہوتی. یہ فرشتوں کی مخلوق ہے،
جنہیں اللہ نے محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، محض اللہ کے احکام کو بجا لانے کے لیے پیدا کیا. یہ فرشتوں کی مخلوق ہے جن سے کبھی غلطی سرزد نہیں ہوتی. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. سورہ تحریم میں اللہ نے ان فرشتوں کے متعلق کہا یہ فرشتے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. اللہ جن باتوں کا ان فرشتوں کو حکم دیتا ہے فوری طور پر یہ فرشتے ان احکام کو بجا لاتے ہیں. پتہ چلا کہ فرشتوں کی مخلوق ایسی جن سے غلطی سرزد نہیں ہوتی، لیکن انسانی مخلوق سے غلطی ضرور سرزد ہوتی ہے. لیکن غلطی کرنے والوں میں بہتر وہ جو غلطی سرزد ہونے کے فوری بعد اللہ سے رجوع کریں، اللہ کی طرف لپکیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے اس غلطی کی معافی حاصل کر لیں. کیونکہ ہم جانتے ہیں غلطی کرنے والوں میں بعض ایسے ہوتے ہیں جن سے غلطی سرزد ہوئی کہ نہیں فوری طور پر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اپنی اس غلطی کی معافی اللہ سے حاصل کرتے ہیں. اور ایسے لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے اور ان لوگوں کی توبہ کو قبول کرنے کا وعدہ دلاتے ہوئے رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ النساء میں کہا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ. اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں کی توبہ کو قبول کرتے ہیں جو غلطی سرزد ہونے کے بعد ثم یتوبون من قریب فوری طور پر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اللہ سے معافی حاصل کرتے ہیں. فاولئک یتوب اللہ علیہم. اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی توبہ کو ضرور قبول کرتے ہیں اور اللہ جاننے والے اور حکمت والے ہیں. پتہ چلا اللہ ان لوگوں کی غلطی کو فوری طور پر دھل کے رکھ دیتے ہیں جو فوری طور پر اپنی اس غلطی کا احساس ہوئے اللہ سے رجوع کرتے ہیں اور اللہ سے معافی حاصل کرتے ہیں. نبی آدم و حوا علیہم السلام، نبی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے جب بھول ہوتی ہے تو اس کی فوری بات جب وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین کے ذریعے سے فتاب علیہ کی خوشخبری اللہ سناتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی توبہ کو قبول کر لیا. تو اس سے پتا چلا کہ بندے سے جب غلطی ہوتی ہے اس کے بعد جب اس کے دل میں جب اس کا احساس ہوتا ہے اور فوری طور پر جب اللہ سے رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی توبہ کو قبول کرتے ہیں. حدیث قدسی ہے، عبد الرحمن بن صخر الدوسی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذنب عبدی ذنبا فقال اللہم اغفر لی ذنبی. میرا بندہ غلطی کرتا ہے اور غلطی کرنے کے فوری بعد اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے یہ کہتا ہے اللہم اغفر لی ذنبی، اے پروردگار میرے گناہ کو معاف کر دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کتنا رحیم ہے ہمارا رب، کتنا کریم ہے ہمارا رب. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے غلطی کی وَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنبِ. میرے بندے نے غلطی کی اور اسے معلوم ہے اس کا ایک رب ہے جو غلطیوں کو دھل کے رکھ دیتا ہے اور گناہوں پر گرفت بھی کرتا ہے. اس کا ایک رب پتا ہے، اسی لیے اس نے مجھ سے جو ہے غلطی کی معافی حاصل کی. اور اپنے فرشتوں کے سامنے رب العالمین فرماتے ہیں قد غفرت لعبدی، میں نے اپنے اس بندے کو معاف کر دیا. تو اس سے ہمیں پتا چلا دوستو کہ غلطی کرنے والوں کا ایک طبقہ وہ جو غلطی سرزد ہونے کے فوری بعد اس کا احساس میں لیے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو ایسے طبقے کے گناہوں کو اللہ دھل کے اور معاف کر کے رکھ دیتے ہیں. اور غلطی کرنے والوں میں بعض وہ ہوتے ہیں جو غلطی پر غلطی کرتے ہیں،
نافرمانی پر نافرمانی کرتے ہیں، گناہوں پر گناہ کرتے ہیں، سیاہ کاریاں، خطا کار، گویا کہ بہت ساری غلطیاں ان میں پائی جاتی ہیں، اور اس امید سے وہ زندگی بسر کرتے ہیں کہ مستقبل میں توبہ کر لوں گا، آخری مرحلے میں توبہ کر لوں گا، العیاذ باللہ کی موت ہو جاتی ہے بغیر توبہ کے، اللہ کی جانب بغیر رجوع کیے اسی فرمانی پر ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اور غلطی کرنے والوں میں بعض وہ ہوتے ہیں جو توبہ میں ڈھیل دیتے ہیں، غلطی پر غلطی تو کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ فیوچر اللہ سے ضرور اس غلطی کے حوالے سے میں معافی حاصل کر لوں گا، اس امید میں وہ غلطی پر آگے بڑھتے جاتے ہیں، لیکن جب موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں، جب موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں تو سنبھلنا چاہتے ہیں، سدھرنا چاہتے ہیں، توبہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس بندے کو نہ سنبھلنے کا موقع دیتے ہیں اور نہ سدھرنے کا موقع دیتے ہیں، اور نہ اس بندے کی قبول کرتے ہیں۔ پیارے حبیب نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ترمذی کی صحیح روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، بے شک اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو اس وقت کرتے ہیں جب تک کہ وہ غرغرہ نہ ہو جائے، جب تک کہ وہ سکرات مبتلا نہ ہو جائے۔ سکرات میں مبتلا ہونے کے بعد، غرغرے کے عالم سے دوچار ہونے کے بعد، موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد، ملک الموت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد، جب بندہ وہی حشر ہوتا ہے جو کہ فرعون کے ساتھ ہوا تھا، جس نے درمیان جب اسے یقین ہو گیا، جس نے پوری زندگی ظلم و بربریت میں گزار دی، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتے ہوئے جس نے زندگی بسر کی، جب اس نے موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو اسے پتا چلا کہ دنیا کی کیا حقیقت ہے اور حقیقی معنی میں رب ہے۔ جب اسے پتا چلا تو اس نے ایمان کا دعویٰ کیا اور کہا کہ میں موسیٰ کے رب پر اور بنی اسرائیل کے رب پر میں ایمان لاتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا عصیت قبل وکنت من المفسدین، اے فرعون کیا تو اب ایمان لا رہا ہے؟ زندگی بھر تو نے فساد مچایا، زندگی بھر تو نے نافرمانی کی، زندگی بھر خدائی کا، اور زمین میں تو فساد مچانے والوں میں سے تھا۔ تو رب العالمین نے اس کے جسم کو آنے والے لوگوں کے لیے ایک عبرت کا سامان بنا دیا، اور اللہ کیا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ، ہم تیرے جسم کی حفاظت کریں گے تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے تیرا جسم ایک عبرت بن کے رہ جائے۔ تو اس سے ہمیں پتا چلا دوستو کہ موت کو اپنی آنکھ سے دیکھنے کے بعد اللہ توبے کے دروازے کو بندتے ہیں، اس کے بعد ہزار منت سماجت صحیح، لیکن اللہ تعالیٰ اس بندے کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیتے ہیں۔ اور غلطی کرنے والوں میں بعض وہ جو غلطی پر غلطی کرتے جاتے ہیں، اور حد ان کی یہ ہوتی ہے کھلم کرتے ہیں، برائی کا احساس جو بندے مومن کے دل میں پیدا ہونا چاہیے وہ احساس وہاں پر نظر نہیں آتا ہے۔ خلوت میں اس نے غلطی کی، تنہائی میں اس نے اس غلطی پر اللہ نے پردہ ڈال دیا، لیکن جب صبح اپنے دوستوں سے ملاقات کرتا ہے تو اس برائی میں جس میں وہ برائی اس کا اپنا موضوع ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، کل امتی معافا الا المجاہرین، میری امت کے ہر فرد کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، میری امت کے ہر فرد کو معاف کر دیں گے، لیکن جو کھلم کھلا غلطی کرتے ہیں، برائی کے احساس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ بندہ کھلم کھلا لوگوں کے سامنے غلطی کرتا ہے۔ غلطی کا احساس اپنے اندر پیدا کرے، غلطی کا احساس تو توبہ کی توفیق ملتی ہے، اور احساس گناہ یہ تو ایمان کی علامت ہے، احساس گناہ توبہ کی دلیل ہے، احساس گناہ سلف الصالحین کی پہچان رہی ہے۔ قبیلہ جوہینہ کی ایک عورت سے غلطی سرزد ہوتی ہے،
زنا کا کام ہو کر بیٹھتی ہیں اور خدمت رسول میں حاضر ہو کر اپنی غلطی کا اعتراف کرتی ہیں اور ہر کا جو ہے معاملہ جو ہے طلب کرتی ہیں اللہ کے نبی سے، لیکن وہ حاملہ ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ وضع حمل کے بعد آنا، اور اس کے بعد معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وضع حمل کے بعد دوبارہ آتی ہیں، اور اللہ کے نبی نے جب ان پر حد نافذ کرنے کا ارادہ کیا اور حد نافذ کرنے کے بعد جب ان کی موت ہو جاتی ہے اور اللہ کے نبی آگے بڑھتے ہیں اس عورت کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جب آپ آگے بڑھتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عمر بن خطاب نے اس موقع پر فرمایا رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی سے تصلی علیہا وقد زنت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا آپ ایسی عورت کی نماز جنازہ جس نے زنا کا کام کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے اس موقع پر فرمایا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے، واللہ لقد تابت توبة لو قسمت بین 70 من اہل المدینة لوسعتهم، اللہ کی قسم اس عورت نے ایسی سچی توبہ کی ہے اگر مدینے کے 70 گنہگار توبے کو تقسیم کر دیا جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، ایسی سچی توبہ جو ہے اس قبیلے جوہینہ کی اس عورت نے کیا تھا۔ جانتے ہیں یہ سچی توبہ کیوں کر ہوئی؟ یہ سچی توبہ کرنے کا جو ہے مقام و مرتبہ انہیں کیوں کر نصیب ہوا؟ کیونکہ قبیلے جوہینہ کی اس عورت کے دل میں گناہ کا احساس پیدا ہوا، اور یہ احساس ہمارے اپنے دلوں میں ختم ہوتا جا رہا ہے دوستو، یہ احساس ہمارے اپنے دلوں سے ختم ہوتا ہوا جا رہا ہے۔ اور علامہ اقبال نے بہت پہلے ہی کہہ دیا تھا وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ شیطان کو گناہ کرنے سے کہیں زیادہ اگر بندہ بدعت میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے بہت خوشی ہوتی ہے۔ حالانکہ بدعت بھی گناہ ہے، بدعت بھی آفت ہے، بدعت بھی مصیبت ہے۔ اللہ ہماری زندگی کے دامن کو شرک، بدعت و خرافات سے محفوظ رکھے، لیکن شیطان کو زیادہ خوشی تو اس وقت ہوتی ہے جب بندہ بدعت میں مبتلا ہوتا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ بدعت میں مبتلا انسان اپنی بدعت کو بدعت نہیں سمجھتا، بلکہ اس بدعت پر نیکی کا لباس کی کوشش کرتا ہے۔ اس غلطی جس میں وہ مصیبت ہے لیکن اسے وہ تصور نہیں کرتا اور اس کے دل میں احساس ہی ختم ہو جاتا ہے۔ سفیان الثوری رحمت اللہ علیہ جو دوسری صدی کے زبردست جو ہے محدث گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں اسی حوالے سے البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ لان المعصیۃ یتاب منها والبدعۃ لا یتاب منها۔ شیطان کے نزدیک گناہ سے کہیں زیادہ بدعت پسندیدہ ہے، کیونکہ شیطان کو پتا ہے بدعت میں مبتلا انسان اپنی بدعت سے اسے توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے، لیکن گناہ میں مبتلا انسان اگر وہ اس غلطی کا احساس پیدا کر لے تو اسے توبہ کی توفیق ضرور مل کے رہے گی۔ اسی لیے شیطان تو انسانیت کو شرک میں اور بدعات میں لگا دے تاکہ احساس ہی دل سے ختم ہو کے رہ جائے۔ احساس اپنے اندر پیدا کریں دوستو، احساس پیدا کریں، اور احساس اس وقت پیدا ہوگا جب آپ اس بات پر پورا ایمان اور عقیدہ ہوگا ہم جو غلطی کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، گناہ میں ملوث ہوتے ہیں اور ہماری جو سیاست ہے اس کی اپنی سزا تو ہمیں بھگتنی ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ غلطی کرتا ہے تو اللہ کی شان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوتی، یاد رکھیں یہ ہمارا ایمان۔ حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلک من ملکی شیئا۔ اگر تم سب کے سب مل کر فاجر بن جاؤ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم سب کے سب مل کر فاجر بن جاؤ، بدکار بن جاؤ، سیاہکار بن جاؤ، خطا کار، سارے انسان اور سارے جن مل کر، یاد رکھیں اللہ فرماتے ہیں ما نقص ذلک من ملکی شیئا، میری بادشاہت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ غلطی کرتے ہیں تو اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا ہوتا ہے، غلطی کرتے ہیں تو اس کی سزا کبھی اپنی ذات پر، کبھی اپنے گھر
جاتا ہے دوستو. اسی لیے غلطی سے باز آ جائیں اور اپنی زندگی پر کریں اور اپنے ایمان تعمیر کریں, اپنا محبت اور اپنا تزکیہ کریں اور دیکھیں کہ ہماری زندگی ہم کیسے بسر کر رہے ہیں. گناہوں میں ہماری جو تیزی بڑھتی جا رہی ہے اور عبادات میں اور اللہ کے احکام کو بجا لانے میں ہم سے جو سستی, لاپرواہی اور جو غفلت بڑھتی جا رہی ہے, اس پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. اور یاد رکھیں, غلطی کرنے والا اس زعم میں غلطی کرتا ہے کہ اللہ کی پکڑ تو نہیں ہو رہی ہے, جبکہ ہمارا یہ ایمان ہے دوستو, اللہ تعالی بندے کو سنبھلنے کا موقع دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ بندے کو سنبھلنے کا موقع دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب پکڑنے پر آ جائے تو اللہ کی پکڑ تو بڑی مضبوط ہوا کرتی ہے. اسی لیے مومن بندے کی زندگی ہمیشہ اللہ سے خوف, اللہ سے امید کے درمیان میں ہوتی ہے. ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے کہا, المؤمن بین الخوف والرجاء, مومن کی زندگی تو امید اور خوف کے درمیان میں ہوتی ہے. ایک طرف اللہ کا خوف جو خوف گناہ کے میدان میں آگے بڑھنے سے روکتا ہے. اگر کسی طرح غلطی سرزد ہو جائے تو مایوس ہونے سے اللہ کی امید, اسے اللہ سے جو امید ہوتی ہے وہ اسے روکتی ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ آگے جنہوں نے اپنے آپ پر گناہوں کے ذریعے سے ظلم کیا ہے, اللہ تعالیٰ گناہوں کو دھلنے اور معاف کرنے کے لیے تیار ہیں. لہذا اللہ کی پکڑ سے بے خوف نہ ہوں, اللہ کی پکڑ سے نڈر ہو کر زندگی بسر نہ کریں. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون, اللہ جب گرفت کرنے پر آ جائیں, اللہ جب پکڑنے پر آ جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ, جب میں پکڑنے پر آتا ہوں تو میری گرفت تو بڑی مضبوط ہوا کرتی ہے. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ, کہا اللہ نے سورۃ الحجر میں, میرا عذاب تو بڑا دکھ دینے والا عذاب ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے عذاب سے حفاظت فرمائے. لہذا دوستو, ہم میں سے ہر ایک کو اپنی زندگی کا محاسبہ اور اپنی زندگی کا جائزہ ضرورت ہے. گناہ کر رہے ہیں لیکن گناہ کا احساس ہمارے اندر نہیں ہو پا رہا ہے. دیکھیے, ایک ہی گھر میں لوگ برائی میں اور غلط چیزیں دیکھنے میں, مشاہدہ کرنے میں مصروف ہیں. نہ باپ کے دل میں احساس پیدا ہوتا ہے اور نہ ماں کے دل میں اس کا کچھ احساس ہوتا ہے, اور نہ اس گھر کے افراد کو کچھ احساس ہم جو کرتے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں, اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے یا اللہ کی رضامندی کا باعث ہے. بس غلطی پر غلطی کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ احساس کے نہ ہونے کا نتیجہ ہوتا ہے, یہ احساس کے نہ ہونے کا نتیجہ ہوتا ہے. اور بندے کے دل میں اس لیے بھی احساس نہیں ہوتا کیونکہ اکثر بندہ اس بات کو بھول جاتا ہے, کوئی دیکھے کہ یا نہ دیکھے لیکن اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ کی نگرانی تو مجھ پر ہو رہی ہے. جب یہ تصور ختم ہو جائے دوستو, اس سے احساس گناہ ختم ہو جاتا ہے. خلوت میں اس لیے لوگ غلطی کرتے ہیں کیونکہ خلوت میں لوگوں کے ذہن میں یہی بات ہوتی ہے, کوئی مجھ کو نہیں دیکھ رہا اور کسی کی نظر مجھ پر نہیں پڑ رہی. لیکن اس تصور سے وہ غافل, اللہ کی نگرانی تو ہو رہی ہے. اللہ پل کی نگرانی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ہر ایک چیز کی خبر ہوتی ہے. جب اس سے بندہ ناواقف ہوتا ہے اور جب بندے کا ایمان اس حوالے سے کمزور ہوتا ہے تو وہیں پر غلطیاں سرزد ہوتی ہیں. اور یہ شرم و حیا کے فقدان کی دلیل ہے دوستو, بندہ گناہ کا احساس دل سے ختم ہو جائے. ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی قوم میں احساس گناہ ختم ہو جائے تو مطلب یہ ہے اس قوم کا ضمیر مردہ ہوتا ہے. اگر گناہ کا احساس مطلب یہ ہے اس قوم کا ضمیر ابھی زندہ ہے. تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنے جن غلطیوں میں ہم مبتلا ہیں تو ان کا احساس اپنے اندر پیدا کریں. اور یاد رکھیں دوستو, گناہ ہونے کے لیے بات کافی ہے, اس کے سنگینیت کو سمجھنے کے لیے بات کافی ہے. اور گناہ کرنے والے اپنے آپ کے کہیں ایسا نہ ہو کہ احساس ہو جائے اور گناہ ہو جائے, فالعیاذ باللہ. یہ سوء خاتمہ کی دلیل ہے. بندہ ہوتا جائے تو سمجھ لیجئے سوء خاتمہ کی دلیل ہے اور یہ حسن خاتمہ ہو نہیں سکتا.
اسی لیے ہر حال میں محتاط رہیں اور محتاط زندگی بسر کریں. اور اگر ہم خیرات میں آگے بڑھتے رہیں, اللہ کی طاعت میں آگے بڑھتے رہیں, اللہ کو یاد کرتے رہیں, اس کے احکامات کی لاج رکھیں, تو مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی کا جو آخری لمحہ ہوگا وہ نیکی پر ہوگا, بھلائی پر ہوگا اور اللہ کی اطاعت پر ہوگا. اور احساس جو کھو دیکھتے ہیں عین ممکن ہے اللہ ہماری حفاظت کرے کہ اس کا خاتمہ تو سوئے خاتمہ بن جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو گناہوں سے حفاظت فرمائے, اور جب بھی ہم سے غلطی سرزد ہو اس کا احساس پیدا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور معاشرے میں جو پائی جانے والی بہت ساری سماجی اور معاشرتی برائیاں ہیں, اللہ تبارک و تعالی حکمت کے ساتھ علم کی روشنی میں ان کا خاتمہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہندوستان میں حالات بدلتے جا رہے ہیں دوستو. اس نازک صورتحال میں ہماری یہ ذمہ داری ہے ہر ایک اپنی زندگی کا جائزہ لے اور ہر ایک اپنے اندر سدھار لا لے, تو یقیناً اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ ہمارا مستقبل روشن ہو سکتا ہے. ہم پر جو مصیبتیں اور بلائیں یہ ساری بلائیں اور مصیبتیں ختم ہو سکتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے, اپنی زندگی کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, غلطی کے فوری بعد اس کا احساس پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه الغفور الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. عباد الله رحمني ورحمكم الله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون.